کہ اور جگہوں پر تو ہم اگر چاہیں، اور پاکستانی اگر چاہے کوئی گڑبڑ کرنا، کسی کو چکر دینا، تو پاکستانی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے نگرانی کرنے والا کوئی عرب ہو یا کوئی انگریز ہو یا کوئی امریکن ہو، پاکستانی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ بعض سیدھے سادے ان پڑھ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی کام ہوا فرمایا حضرت ان کے روزہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں پر اس کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم معاہد کے حق میں کمی بھی کرے گا تو اس کو میرا سامنا کرنا پڑے گا، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اس مقدمے کا وکیل میں ہوں گا۔ اور قربان جائیے اس رحمت للعالمین کی عظمت کی، دنیا کے اندر زندگی گزاری، اس دنیا کے اندر تو عدل و انصاف کے معاملے میں اپنوں کا بھی سہارا بنے، غیروں کا بھی سہارا بنے، غیروں کے ساتھ بھی اس نے سنی، اور قیامت کے دن بھی یہی ہو، وہاں پر بھی اگر غیر مسلم پر اس نے زیادہ غلط میں ہے، لیکن اگر اس پہ زیادتی ہوئی ہے، حضور اکرم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہودی حضور اکرم کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ان کو پتا تھا، لیکن کسی یہودی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی، کوئی مسلمان زیادتی کرتا تھا تو وہ شکایت لے کر اپنے یہودی سردار کے پاس نہیں جاتا تھا، حضور اکرم کے پاس آتا تھا، پتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، ملنا یہاں سے انصاف ہے۔ یہودی مسلمان ہونے کا مسئلہ بعد میں، انصاف کا مسئلہ یہاں پہلے ہے۔ آپ حدیثیں اپنے پڑھی حدیثیں، کتنے مواقع ہیں جہاں یہودی کسی مسلمان کے خلاف شکوہ لے کر حضور اکرم کے پاس آئے، آخر اعتماد تھا، اور تو اور عمر فاروق جو یہودیوں کے کٹر دشمن سمجھے گئے، ان کی بارگاہ میں کتنے یہودی ہیں، ایک اعتماد ہے۔ تو یہ ایک طرف حضور اکرم کی احادیث کہہ رہی ہیں اور ایک طرف ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہونا، اب میرا اصل مقصود اس کی مذمت کرنا نہیں، ہمارے بزرگ اس کی مذمت میں بیانات دے چکے ہیں، میں آپ ایک مثال کے طور پر میں نے اس واقعے کو لیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو کرنے والوں کی تحریفوں کو دور کریں گے، عالم دین کی ذمہ داری، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور آج کا بہادر عالم وہ ہے، وہ اس کو میں بہادر نہیں کہتا جو پرویز مشرف کو گالی دے دے، جو زرداری کو گالی دے دے، اس کے خلاف تقریر کر لے۔ آج بہادر عالم میں اس کو مانتا ہوں جو اس طرح کے کرتوتوں کے بارے میں کہے کہ یہ خلاف شریعت ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہے۔ اس طرح کی کارروائیوں میں جو لوگ مر رہے ہیں، چاہے شیعوں کو مار رہے ہیں، چاہے قادیانیوں کو مار رہے ہیں، چاہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کسی بھی پاکستانی کو جو لوگ مار رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو اپنے خلاف مقدمے میں کھڑا کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کا مقابلہ کر، آپ کہتے ہیں وہ جنت میں آ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے ٹکر لے رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے۔ آپ کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے، یہ نہیں پتا یہ کرتوت کرنے والے ہمارے اپنے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا بھی جائے ہمارے اپنے ہیں تو کسی لگی بھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو غلط کام ہے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ دیوبندیت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، نہ یہ اسلام کہتا ہے نہ یہ دیوبندیت کہتی ہے۔ اگر یہ حدیثیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا، اگر ہم نے یہ حدیثیں اپنے مقتدیوں کے سامنے رکھی ہوتی پہلے سے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، تو کوئی 10 مرتبہ کہتا کہ یہ دہشت گردی دیوبندیت کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارے دیوبندی مولانا صاحب ان کی تقریر کرتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے، وہ کہتا ہے نصاب بدل دو، تو وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ ہمیں جو مولانا صاحب حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وہ تو ان کے نصاب میں شامل ہے، مشکات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس مشکات میں تو یہ لکھا ہوگا۔
اگر اس نصاب کو بدل دیں گے، اس مشکات کو نکال دیں گے، اس قرآن کو نکال دیں گے، رحمت للعالمین کی نسبت کو نکال دیں گے تو دہشت گرد بنے گا. اگر وہ رحمت للعالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مشکات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بخاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر لوگوں کو پتا ہوگا کہ مشکات میں کیا لکھا ہے، بخاری میں کیا لکھا ہے، ہدایہ میں کیا لکھا ہے، فضول میں کیا لکھا ہے، اگر لوگوں کو یہ پتا ہوگا، یہ چیزیں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہوتی تو دیوبندیت سے یا اسلام سے لوگوں کو وہ بدگمان کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کو نہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری، پورا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. چند باتیں نہیں، پورا دین لوگوں کی سمجھ کے مطابق اتنی سمجھنے آئے، لیکن ہر پہلو لوگوں تک پہنچانا ہے. دین کا مزاج لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس انداز سے رکھنا ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا کرنے والا پیدا کرنا چاہے تو پیدا نہ کر سکے. اس وقت یہ اسلام کی اشاعت کا دور ہے، دنیا بھر میں اسلام پھیل رہا ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اسی طرح کی غلط فہمیوں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ اسلام کی سب سے بڑی ہے. تو دو باتیں میں نے عرض کی آپ سے، ایک علم کے حوالے سے کہ علم کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں. اگر واقعات نبیوں کی وراثت آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا دعوت کے ساتھ علم اور دعوت، یہ دو کام، ان دو کاموں کو آپ بنیادی ذمہ داری سمجھیں. آج کے سر پہ جو پگڑی رکھی جائے گی، اس پگڑی کا مطلب آپ یہی سمجھیں کہ ہمارے اوپر علم کی ذمہ داری، دین کے علم کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے اور دعوت کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی اور اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا